میں پروفیسر سید سلمان اصغر، میں کنسلٹنٹ نیورو سرجن ہوں، اور اس سلسلے میں جو نیورو سرجیکل ڈیزیز ہیں اس کے بارے میں آج تھوڑا بہت بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ نیورو سرجری میں کچھ پرابلم ایسے ہیں جو کہ ڈومیننٹ پرابلم ہم لوگ فیس کرتے ہیں اور ان کو ڈیل کرتے ہیں، مثلاً اسپائن کے پرابلم یا برین کی پرابلم۔ برین کے پرابلم جو ہیں وہ ہمارا تقریباً 30% پریکٹس کا حصہ ہوتے ہیں، اور اس میں انہیریٹڈ ڈیزیزز بھی ہیں اور ایکوائرڈ ڈیزیزز بھی ہیں۔ اوبویسلی نیورو سرجن کا زیادہ ٹائم تو ایکوائرڈ یعنی ٹراما، ٹریفک ایکسیڈنٹ، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ان وغیرہ میں گزرتا ہے، اور زیادہ تر جو آئی سی یو ٹریٹ مینجمنٹ، او ٹی مینجمنٹ بھی ٹراما کی ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ اچھے رزلٹ اوبویسلی ایکوائرڈ ڈیزیز میں ہیں، کیونکہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ یا نیورو ٹراما میں تو ڈیمیج آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کے دوران، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ سیکنڈری ڈیمیج سے بچانا ہوتا ہے مریض کو، جو کہ روڈ ٹریفک سائٹ سے شروع ہو کر ایکسیڈنٹ سائٹ سے اور پھر ہاسپٹل تک لے جانا، اس درمیان میں ہو سکتا ہے دوسرا ڈیمیج، اور اس کے بعد اسپتال میں ہو سکتا ہے اور ڈسچارج تک۔ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے علاوہ ہمارے پاس انہیریٹڈ ڈیزیز ہوتی ہیں بچوں میں، اور کچھ وراثتی ڈیزیزز جو ہیں وہ بڑوں میں بھی بعد میں ظاہر ہوتی ہیں، امیجیٹلی نہیں ہوتی۔ وہ جین ریلیٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں، اور ان کو فوری طور پہ کچھ اس کے بارے میں کرنا ہوتا ہے۔ بے شک ہم تقریباً 70% انہیریٹڈ ڈیزیزز کو سرجری کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں، باقی 30% کا علاج ابھی ریسرچ میں ہے۔ جو اسکل کی شیپ ہے، یہ ایک ایسی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ سوچر، اسکل کے سوچر جہاں دو اسکل کی ہڈیاں ملتی ہیں سر کی، وہ اگر ارلی بند ہو جائیں تو اس میں نیورو کرینیل پرابلم رائز ہوتے ہیں، سوچر جلدی بند ہو جاتے ہیں، اندر کے باکس میں جو جگہ ہے برین کے لیے وہ کم ہو جاتی ہے۔ برین کیونکہ گرو ہو رہا ہوتا ہے تو برین پش کرتا ہے، اور اس کے بعد جو انوملیز شروع ہوتی ہیں ان کو نیورو سرجری ٹریٹ کرتی ہے بائی اوپننگ دا سوچر، جو ارلی کلوئر ہو گیا ان کو اوپن کرتی ہے۔ ہائیڈروسیفلس ایک ایسی بیماری ہے جس میں کہ سی ایس ایف جو ایک فلوئڈ ہے برین کے اندر، اور برین ہی اسے پروڈیوس کرتا ہے بلڈ سے، وہ اس کا ڈرینیج رک جاتی ہے۔ برین پروڈیوس تو کر لیتا ہے لیکن وہ اس نے دوبارہ بلڈ میں جانا ہوتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، اس کی وجہ سے اندر کی سپیسز بڑھ جاتی ہیں، برین کمپرومائز ہوتا ہے۔ وہ بعض دفعہ تو اتنا ایکسٹریم کہ برین ایک تھن شیل کی طرح رہ جاتا ہے اور سارا پانی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ ڈرین کرتے ہیں اور ایک ٹیوب ڈالتے ہیں، شنٹ ٹیوب، جیسے وی پی شنٹ، وینٹریکولو پیریٹونیل شنٹ کہتے ہیں، وی پی شنٹ، اور اس سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وراثتی بیماری ہے۔ دوسرا جو ایکوائرڈ ڈیزیزز ہیں یا برین ٹیومر ہیں جو کہ بڑوں میں ہوتی ہیں، وہ مختلف قسم کی برین ٹیومر ہیں۔ کچھ اس میں سے وراثتی ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتی ہیں 30 سے 40 سال کی عمر میں۔ کچھ جو ایکچول کینسرز ہیں یا بینائن ٹیومرز ہیں، وہ زیادہ تر ان کی پریولنس 50 سال کے بعد ہوتی ہے، اور ان کو نکالنا ایک بہت سینسیٹیو پروسیجر ہوتا ہے جس میں مائکروسکوپ بھی یوز ہوتی ہے۔ نیورو نیویگیشن جو ناسا کی ایک ٹیکنالوجی ہے وہ بھی یوز ہوتی ہے، جس میں ہم ریئل ٹائم ٹیومر کو دیکھے بغیر بھی نکال سکتے ہیں، اور کچھ انجیکشن بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں مائکروسکوپ کے نیچے بتاتے ہیں کہ یہ ٹیومر ہے اور یہ نارمل برین ہے۔ بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے، اور برین ٹیومر نکالنے کے آج کل کے رزلٹ بہت اچھے ہیں، جو ایک زمانے میں 50% بھی نہیں ہوتے تھے، تو اب وہ 90% تک، اور باہر کے ملکوں میں تو تقریباً 98، میں نے خود دیکھے کہ 98% اس میں سکسیس ہے۔ باقی جو بڑا حصہ ہے، جو 70% حصہ ہے نیورو سرجیکل پریکٹس کا، وہ اسپائن کا ہے۔ اسپائن میں دو حصے ہیں، ایک تو سروائیکل اسپائن یعنی گردن کے مورے، اور ایک لمبر اسپائن۔ دو جگہ زیادہ ٹائم ہمارا لگتا ہے اس میں۔ لمبر اسپائن پہ بہت زیادہ لگتا ہے۔ دنیا میں جو لمبر اسپائن ڈیزیز ہے یا ٹوٹل اسپائن ڈیزیز ہے، وہ 9 بلین لوگ ہیں اگر، تو 7 بلین کو دنیا میں کسی نہ کسی ٹائم پہ ان کی عمر میں انہیں یہ سفر کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے لمبر اسپائن ڈیزیز۔ اس میں سب سے زیادہ جو کانٹینٹ ہے وہ لمبر 4 اور لمبر 5 ورٹیبرا کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے ہر مہرے کے درمیان میں ایک ڈسک ہوتی ہے، اس کو ہم ڈسک کہتے ہیں۔ اصل میں یہ شاک ابزاربر ہے، جس طرح گاڑی کے شاک ابزاربر ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل کے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب چلتے ہیں، جمپ لگاتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہیں، تو یہ شاک ابزاربر جو ہے وہ دھکے کو پورے جسم میں پھیلنے سے روکتے ہیں۔
یہ جب کبھی کوئی ان ایون اسیمیٹرک وزن پڑ جائے موڑوں پر تو ڈسک جو ہے وہ اپنے غلاف سے باہر نکل آتی ہے اور یہ یوزلی پیچھے جاتی ہے. موسٹلی پیچھے اس کے پڑے ہوتے ہیں حرام مغز اور اعصابی رگیں جو وہاں سے نکل کے ہاتھ یا بازو میں جاری ہوتی ہیں یا ٹانگ میں جاری ہوتی ہیں. سروائیکل سپائن میں یعنی گردن میں یہ بازو میں جاتی ہیں اور لمبر سپائن میں وہ ٹانگوں میں جاتی ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک درد ہوتا ہے جس کو ٹانگ والے درد کے صورت میں اسے شیاٹیکا کہتے ہیں یا ہم اردو میں ارک النساء بھی کہتے ہیں. تو ہمیں وہ ڈسک کا وہ حصہ نکالنا ہوتا ہے جو کہ نرو یا رام مغز کو پریس کر رہا ہو. یہ ہمارے پریکٹس کا تقریباً 50% حصہ ہے اور گردن والی ڈسک ڈیزیز جو ہے وہ 20% حصہ ہے. تو ٹوٹل سپائن جو ہے وہ 70% ہے. اس میں سکسیس ریٹ 98% ہے جو کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا آبویسلی، کیونکہ یہ ایک انسان کی بیماری ہے. یہ کوئی گاڑی کا دروازہ یا انجن تو نہیں بدل رہے کہ 100% سکسیس ریٹ ہو، لیکن 98% زیادہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ سکسیس ریٹ. دوسرے ویسکولر پرابلم ہیں جو برین میں ہوتے ہیں، جیسے اینورزم ہے، شریان پھول جاتی ہے، غبارہ سا بیلون بن جاتا ہے، وہ پھر پھٹ جاتا ہے، اس سے ہیمریج ہوتا ہے، اس سے پیشنٹ انکانشیس ہو جاتا ہے. اس کو ود ان آور آپریٹ کر کے بچانا ہوتا ہے. لیکن آج کل زیادہ تر آپریشن ختم ہو گئے ہیں دنیا میں. ہمارے یہاں تو ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن دنیا میں انٹروینشنل ریڈیولوجسٹ نے یہ کام لے لیا. تو بیسیکلی نیورو سرجن جو ہے وہ آلسو جو اعصابی رگیں جو پوری باڈی میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی پرابلم بھی سالو کرتا ہے. ان کی لوکلائز ٹیومر بازو میں، ٹانگ میں یا جسم میں، چیسٹ میں یا پیٹ کے غلاف میں جتنی بھی اعصابی رگیں ہیں ان سے جو بھی ریلیٹڈ پرابلم ہے اگر وہ کمپریس ہو جاتی ہیں، جیسے کہ بیماری ہے جو عام طور پہ خواتین میں ہوتی ہے، کارپل ٹنل سنڈروم کہتے ہیں اسے. ریسٹ کے اوپر میڈین نرو جو ایک نرو ہے وہ کمپریس ہو جاتی ہے، یا پھر ایلبو پہ النا نرو کمپریس ہو جاتی ہے، یا میڈین ریڈیل سارے کمپریس ہو سکتے ہیں، لیگ میں بھی کمپریس ہو سکتے ہیں. ان کو صحیح کرنا بھی نیورو سرجن کا کام ہے. تو اس حساب سے نیورو سرجری جو ہے وہ بہت سینسٹیو اور بہت امپورٹنٹ ایشوز کو ڈیل کر رہی ہے جس کا نان انویسو یعنی نان سرجیکل علاج کوئی نہیں ہے، اور وہاں سرجری کی طرف آنا ہی پڑتا ہے. سرجری وقت کے ساتھ ساتھ اب منیمل انویسو ہوتی جا رہی ہے، انسیجن کی لینتھ کم ہوتی جا رہی ہے، انسٹرومنٹ کی ہول سرجری کے ذریعے جاتی ہیں اور وہی کام کر لیتے ہیں جو پہلے ایک بڑا انسیجن دے کر کیا جاتا تھا. اس لحاظ سے موربیڈیٹی یعنی کہ آپریشن کے بعد سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے اور مورٹیلٹی یعنی کہ ڈیتھ ریٹ کیا ہے آپریشن کے بعد وہ بہت کم ہو گیا ہے. اور ان ایڈوانسز نے اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز نے خاص طور پہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے، ناسا ٹیکنالوجی جو نیورو سرجری میں یوز ہو رہی ہے، اس معاملات کو بہت اچھا کر دیا ہے. اور رزلٹ جو ہیں وہ اتنے ایکسلنٹ ہو گئے کہ جیسے کبھی جنرل سرجری میں ہوا کرتے تھے یا آئی میں ہوتے تھے، تو اب نیورو سرجری میں بھی وہی رزلٹ ہے. ایک زمانہ تھا کہ نیورو سرجری کے بانی جو کہ ڈاکٹر ہاروے کوشنگ تھے امریکہ میں، وہ اس اپنے رزلٹ 1930s میں ان کے رزلٹ جو تھے وہ 90% تھے، لیکن اس کے بعد لوگ اسے اچیو نہیں کر سکے. آج کل ہم پھر اسی ریشو پہ آ گئے.